السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھی جانے والی دعائیں الحمدللہ ہم یاد کر چکے۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ کا۔ اس کے آغاز میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنن نبی داود میں ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح ابتدائی جو دعا ہے وہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی شیطان کے خطروں سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دونوں میں سے کوئی بھی، یعنی صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ٹھیک روایت ہے صحیح ابن خزیمہ میں، اور اس کے ساتھ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا کرتے تھے من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی روایت ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے یعنی آپ یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، زیادہ بہتر ہے، نہیں کرنا چاہتے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اس میں یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی صورت جب ہم شروع کریں گے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر دو صورتیں اکٹھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر مکمل کر لی، آگے سورۃ الکافرون آ رہی ہے، ایسے نہیں کہ مکمل کر کے قل یا ایھا الکافرون، نہیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ سے پہلے نماز میں بسم اللہ کو پڑھا جائے گا۔ اس کو اونچا پڑھنا بھی ٹھیک ہے، جیسے امام جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اگر امام بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ آہستہ آواز سے پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو میں نے دیکھا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ بلند آواز سے نہ پڑھا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، تو اگر کوئی اونچی آواز سے بھی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، بڑی ہی شاندار سورت اور بڑی بہترین سورت ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بندے اور رب کے درمیان کلام ہے۔ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو وہ صرف ایک سورت نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، اور وہ کیا گفتگو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے گا اور کسی کی عبادت نہیں کرے گا اور مجھے سے مدد مانگے گا، اور ساتھ میں کہہ دیا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو میرے بندے نے مانگا نا وہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی اب مانگے بندہ کیا مانگے گا، تو اب بندہ کہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ صرف سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، جس طرح ہمارے لوگ ایک سپیڈ کے ساتھ ایک ہی سانس میں پوری سورۃ الفاتحہ پڑھ دیتے ہیں، نہیں بھائی، آپ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، پھر رک جائیں ایک لمحے کے لیے، پھر پڑھیں الرحمن الرحیم۔ یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، یعنی مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ٹھہر ٹھہر کر ہر آیت کے بعد وقف کرنا اور ایک لمحے کے لیے رک جانا، پھر اگلی آیت پڑھنا، یہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی حکم دیتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔